جب غزہ کا ایشو آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب ہمیں ہمیشہ بولتے ہوئے آگے نظر آئے غزہ کے ایشو پہ، اور ہر فورم پہ انہوں نے غزہ کے لیے اور اینٹی اسرائیل سلوگن اٹھایا ہے۔ سی پیک بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کا چائلڈ برین تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ایک بہت بڑا یہ ایک نقطہ تھا کہ سی پیک کی جو امریکن مخالفت ہے وہ کس حد تک جائے۔ 47th پریزیڈنٹ جو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انوائٹ کیا انہوں نے کہ جس دن ٹرمپ صاحب نے الیکشن جیتنا ہے تو ہمارے ہاں شاید ایک انقلاب آنے والا ہے، اور عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، ٹرمپ کا پہلا فون جو ہے وہ ادھر پاکستان میں پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ہے گا کہ فوری طور پہ ان کو رہا کریں۔ میں اس وقت بھی اپنی قوم سے، اپنی عوام سے یہ بات کہتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کسی کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 2024 کی میرا خیال ہے جو سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر جو گزری وہ یو ایس کے پریزیڈنشل الیکشن تھے، جس میں ٹرمپ صاحب نے لینڈ سلائیڈ وکٹری حاصل کی، اور جس کے نتیجے میں آج وہ منڈے کو 20 تاریخ کو اوتھ لینے جا رہے ہیں ایز اے 47th پریزیڈنٹ۔ اس پہ کافی سارا چرچا ہو چکا، کافی ساری گفت و شنید ہو چکی، بہت سارا سوشل میڈیا بڑا پڑا الیکشن کے اوپر سارا، لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے اس وقت جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پورے پاکستان کے پورے ہیرارکی میں، پورے پولیٹیکل سسٹم میں سے انہوں نے صرف ایک شخصیت کو اپنی اس معتبر اور مؤدب سیریمنی کے لیے انوائٹ کیا، جو اوتھ ٹیکنگ 47th پریزیڈنٹ جو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو انوائٹ کیا انہوں نے، جس کے لیے بلاول صاحب سفر پہ روانہ ہو چکے ہیں، اور آج وہ ان قریب نمودار ہوں گے اس میں۔ ایک اور جو بڑی تہلکہ امیز خبر جو اس ریجن اور اس خطے کے لیے تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی انوائٹ کیا، اور اس پہ ابھی تھوڑی سی چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ whether he is going or not، بٹ ٹرمپ نے بڑے دل کا اس میں ثبوت دیتے ہوئے چائنیز پریزیڈنٹ کو بھی انوائٹ کیا اپنی اس سیریمنی کے لیے۔ اچھا، اب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر تھوڑا سا میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر جب یہ خبر چلی تو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اس کے اوپر اظہار رائے کی۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ کوئی پرسنل ریلیشن شپ ہیں ٹرمپ صاحب کے اور اس کی بیس پہ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو انوائٹ کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسیز ہوتی ہیں، جو انٹرنیشنل تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اسپیشلی ریلیٹڈ ٹو دا سپر پاورز، ان لوگوں کے جو ریسرچ ورک ہوتے ہیں، جو ان کے الگوریدمز ہوتے ہیں، جو اپنی ڈپلومیسی کے، جو ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، جو ان کے تھنک ٹینکس کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کے مطابق یہ انویٹیشن لسٹ بنتی ہیں۔ آف کورس اس میں جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے یا جو ہوسٹ ہوتا ہے یا جو چیف گیسٹ ہوتا ہے اس کی تھوڑی بہت مرضی ضرور شامل ہوتی ہے، بٹ مین ریکمنڈیشنز جو ہوتی ہیں ڈپلومیسی ریلیٹڈ، ان کے تھنک ٹینک اور لانگ ٹرم فورسی کر کے انہوں نے اس حساب سے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے۔ آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہسٹری میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ جب یہی ٹرمپ صاحب 2017 میں جب یہ 45th پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے تھے، اس وقت بھی انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو انوائٹ کیا تھا اپنی اوتھ سیریمنی کے لیے، جس میں ان کے ساتھ غالباً 2 لوگ اور گئے تھے، if I remember، مرحوم رحمان ملک صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور جو وزیر داخلہ تھے، اور ساری وہ پیچھے بیک گراؤنڈ رحمان ملک صاحب کو سارے جانتے ہیں، خدا اگری کے رحمت کرے، اور مشہور فگر تھے کافی سارے پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ان کی ایک اور منسٹر گئی تھیں، مس شیرین جو تھی وہ گئی تھی، اور یہ 3 لوگ جو تھے اس سیریمنی میں شامل ہوئے تھے۔ اب وہی اگر آپ اس کو فالو کریں پیٹرن، تو ایک ٹرم کے بعد دوبارہ جب سیکنڈ ٹائم ٹرمپ صاحب آتے ہیں، اب یہاں اس وقت مجھے یاد ہے جب الیکشن چل رہے تھے اور وہ پورے ایک سال کی جو کمپین تھی ٹرمپ صاحب کی،
تو پاکستان کا سوشل میڈیا آہستہ آہستہ وارم اپ ہوتے ہوتے ایک حد تک یہ پوری ایک رائے قائم ہو گئی تھی کہ جس دن ٹرمپ صاحب نے الیکشن جیتنا ہے تو ہمارے ہاں شاید ایک انقلاب آنے والا ہے، اور عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں، ٹرمپ کا پہلا فون جو ہے وہ ادھر پاکستان میں پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو کہے گا کہ فوری طور پہ ان کو رہا کریں۔ میں اس وقت بھی اپنی قوم سے، اپنی عوام سے یہ بات کہتا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کسی کے انٹرنل افیئرز میں اس طرح ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوتے۔ ان کے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں انہوں نے پورا چارٹر تیار کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ کو لے کے کس طرح چلنا ہے، ان کی پالیسیز کیا ہیں، ان کی پالیسیز کے ساتھ اور جو نمبرز ہوتے ہیں ان کے، سمجھ لیں کہ ایک 100 نمبر کا پرچہ ہوتا ہے جس کو پورا انہوں نے ٹک کرنا ہوتا ہے کہ کون سے ان کے الگوریدم پہ آگے چلنے والے ہیں لوگ ہیں، کون سے ان کے ساتھ جو ان کے لائک مائنڈڈ لوگ ہیں۔ میں اس میں کوئی ایسا فیور کرنے نہیں جا رہا ہوں، نہ میں کوئی فورکاسٹ کر رہا ہوں کہ آئندہ جو حکومت آنے والی ہے وہ کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں پرائم منسٹر، یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں۔ میری بات کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ بلاول صاحب کی انہوں نے پچھلے 4-5 سال کی ایکٹیویٹیز کو فالو کیا ہوگا، بلاول صاحب کی انٹرنیشنل فورمز پہ، بلاول صاحب کی یونائٹڈ نیشن کے پروگرامز میں، بلاول صاحب کی جو چائلڈ ایجوکیشن کے اوپر پروگرامنگ تھی، بلاول صاحب کی انہوں نے جو اس وقت سندھ پروونس میں میڈیکل فیسلٹیز کے اوپر جو پچھلے 2 سال پہ انہوں نے فوکس کیا ہے، پبلک ہیلتھ سیکٹر میں، واٹر فلٹریشن میں، ڈیزرٹ میں جو انہوں نے اس وقت ڈیولپمنٹ کی ہے، اب یہ سارے اس الگوریدم میں ان کے جو چیزیں ہیں وہ جو ہائی لائٹ ہو رہی ہوتی ہیں، جو بظاہر ایک طرف جو ان کا ہیومینٹی فیکٹر ہوتا ہے اور ڈیموکریٹک فیکٹر ہوتا ہے اس کے اندر وہ پورا جب وہ اتر رہے ہوتے ہیں تو وہ لیڈر ان کے آگے بلنک کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں میں اس چیز کے ہٹ کے قطع نظر اگر آپ دوسرا آپ پہلو دیکھ لیں تو مجھے خیال ہے کہ جب غزہ کا ایشو آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو صاحب ہمیں ہمیشہ بولتے ہوئے آگے نظر آئے غزہ کے ایشو پہ، اور ہر فورم پہ انہوں نے غزہ کے لیے اور اینٹی اسرائیل سلوگن اٹھایا ہے۔ مگر میں پھر بھی آپ کو یہ آج اس ویڈیو کے جو میرے لیے یہ نقطہ نظر جو 2 چیزیں الارمنگ تھیں، اس میں بلاول بھٹو صاحب کی انویٹیشن تھی اور جو قیاس آرائی اس وقت جو ملک میں چل رہی تھی، میں اس کے اوپر اس لیے یہ بات کرنا چاہتا تھا، اسپیشلی جو چائنا کے ساتھ لنک کر کے انہوں نے اب ان 2 ڈاٹس کو میں اور آپ کو ملانا چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کے خیال میں ایک بہت بڑا یہ ایک نقطہ تھا کہ سی پیک کی جو امریکن مخالفت ہے وہ کس حد تک جائے گی۔ یس، ان کی انوالومنٹ ہے، مگر آج بلاول بھٹو سی پیک بیسیکلی آصف علی زرداری صاحب کا چائلڈ برین تھا، وہ برین چائلڈ تھا۔ اس وقت جب چائنا کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ سی پیک کا سارا جب پلان کیا، اب چائنا پریزیڈنٹ کو اور بلاول بھٹو کو دونوں کو آنے والے پریزیڈنٹ جو 20 جنوری کو اوتھ لے رہے ہیں اینڈ ہی ول بی پریزیڈنٹ آنورڈ، ان دونوں کو اکٹھا بلانا اور پھر ان دونوں فارن آفیسز کا ایک اکٹھا ہو کے سر جوڑ کے ایک فیصلہ کرنا، جانا یا نہ جانا، دس از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر۔ اور میں پھر آپ سے ایک اپیل کروں گا کہ جب بھی آپ کسی اس طرح کی ڈپلومیٹ اور ڈپلومیسی کی پالیسیز کے اوپر اپنا اظہار رائے کرتے ہیں تو ذرا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج، جس طرح میں نے آپ کو 2017 اس سے پیچھے اگر میں جاؤں، چونکہ وقت کی قلت کی وجہ سے میں بے نظیر بھٹو جو شہید تھی میں ان کے اوپر نہیں جا رہا، جس طرح انہوں نے یونائٹڈ نیشن میں جس طرح ایک مقام اپنا پیدا کیا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، تو یہ وہ عزت ہوتی ہے کسی لیڈر کی، کسی قوم کی، کسی ملک کی، کہ جس کو آپ گیج کر سکتے ہیں، جو بینچ مارک ہوتا ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انجوائے یور ویکینڈ، اسٹے بلیسڈ۔